آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک روایتی طبی تحریر کا تجزیہ کریں گے جو ایک خاص پودے برنجاسف کے بارے میں ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں قدیم حکمت کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے، برنجاسف، یہ نام سن کر کیا خیال آتا ہے؟ بھائی یہ کوئی خفیہ کوڈ یا کوئی پہیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پودے کا نام ہے، ایک ایسا پودا جس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پودے سے ملاقات کریں گے، پھر اس کے مزاج یعنی اس کی تاثیر کو جانیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے 5 خاص کام کیا ہیں، اسے روایتی طور پر کیسے استعمال کیا جاتا تھا اور اسے تیار کیسے کرتے ہیں، اور ہاں، آخر میں کچھ بہت ضروری احتیاطی تدابیر اور اس کے متبادل پر بھی بات ہوگی۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، دیکھتے ہیں کہ یہ پودا آخر ہے کون سا۔ تو جناب، یہ برنجاسف اصل میں ہے یارو؟ جی ہاں، وہی یارو جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ اس کا سائنسی نام ایکیلیا میلیفولیم ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الگ الگ علاقوں میں اس کے اور بھی نام ہیں، جیسے شویلا یا گنداد۔ اب ذرا اس کی شکل و صورت پر نظر ڈالتے ہیں۔ تصور کریں، چھوٹے چھوٹے رواں پتے، پتلی سی شاخیں ہیں اور ان پر سفید رنگ کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ یہ پودا زیادہ تر شمالی ہندوستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں نا، وہاں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم ایک بہت ہی بنیادی اور اہم تصور کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ طب یونانی کی جان ہے۔ کسی بھی جڑی بوٹی یا دوا کو سمجھنے کے لیے اس کا مزاج جاننا سب سے ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مزاج ہے کیا چیز؟ بہت آسان الفاظ میں، مزاج کسی بھی چیز کی اپنی اندرونی تاثیر یا فطرت ہے۔ مطلب، کیا وہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی، خشک ہے یا تر، بس یہی اس کی کوالٹی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ جسم پر کیسا اثر کرے گی۔ تو جہاں تک برنجاسف کا تعلق ہے، روایتی طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا مزاج پہلے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ اب یہ جو درجہ بندی ہے نا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ پودا جسم میں جا کر کیا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مزاج ہی اس کے کاموں کو طے کرتا ہے۔ طب کی زبان میں ان کاموں کو افعال کہتے ہیں۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ برنجاسف کے وہ 5 خاص افعال کون سے ہیں۔ سب سے پہلا فعل، مزخن۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے گرمی پیدا کرنے والا۔ چونکہ اس کا مزاج گرم ہے تو ظاہر ہے یہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا فعل ہے محلل۔ یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ محلل کا مطلب ہے تحلیل کرنے والا، یعنی جو چیزوں کو گھلا دے۔ خاص طور پر جسم میں جو سوزش یا سوجن ہوتی ہے نا، یہ اسے کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے مورک۔ یہ وہ چیز ہے جو پسینہ لاتی ہے، اور پسینہ آنا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جسم سے فالتو مادوں کو باہر نکالنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ چوتھا فعل ہے مفتاح۔ یہ لفظ فتح سے نکلا ہے، یعنی کھولنے والا۔ اس کا کام جسم کے اندر جو باریک نالیاں یا راستے بند ہو جاتے ہیں، ان رکاوٹوں کو کھولنا ہے۔ اور 5واں اور آخری اہم فعل ہے مدر۔ مدر یعنی وہ چیز جو پیشاب زیادہ لائے۔ یہ پیشاب کے بہاؤ کو بڑھا کر گردوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم نے اس کے 5 کام تو جان لیے۔ سوال یہ ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے اسے کن بیماریوں یا مسائل میں استعمال کیا جاتا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر اس کے استعمال کیا تھے۔ دیکھیں، اس کی جو محلل والی خاصیت ہے، اس کی وجہ سے اسے اندرونی اعضاء کی سوزش یعنی انفلیمیشن کے لیے استعمال کرتے تھے، اور پھر مفتاح اور مدر ہونے کی وجہ سے یہ پیشاب یا حیض کی رکاوٹ کو دور کرنے اور یہاں تک کہ پیدائش کے عمل کو آسان بنانے کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا تھا۔ اور ان سب میں سے جو اس کا سب سے خاص فائدہ مانا جاتا ہے نا، جسے نفع خاص کہتے ہیں، وہ ہے اندرونی اعضاء کی سوجش کو ختم کرنا۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا اس کی محلل والی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو فوائد تو ہم نے دیکھ لیے، اب آتے ہیں عملی بات پر کہ بھائی اسے استعمال کیسے کرنا ہے، مطلب اسے تیار کیسے کیا جاتا تھا، اور اس کی خوراک کیا ہوتی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی خوراک، جسے مقدار خوراک کہتے ہیں، اس کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ ہے 3 سے 5 ماشا، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ صحیح مقدار ہی دوا کو دوا بناتی ہے۔ اور اس پودے کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے؟ اس کے پتے اور پھول۔ یہ صرف اکیلے ہی نہیں بلکہ کئی مشہور دواؤں کا حصہ بھی ہے، جیسے شربت محلل اور عرق برنجاسف۔ یہ نام شاید کچھ لوگوں نے سنے بھی ہوں، یہ آج بھی ملتے ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ دیکھیں، ہر دوا کے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے مطابق کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کے متبادل کیا ہیں۔ کتاب میں صاف صاف ایک وارننگ دی گئی ہے جسے مضر کہتے ہیں،
لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے گردوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے جن کا اپنا مزاج پہلے ہی سے گرم ہو۔ دیکھیں یہاں پھر سے مزاج کا تصور کتنا اہم ہو گیا ہے۔ تو اس کے ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ایک مسئلہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو اس کے برے اثرات کو ٹھیک کرے۔ اس کیس میں وہ ہے انیسن یا کشنیر یعنی دھنیا۔ اور اگر یہ پودا ملے ہی نہیں تو اس کے بدل یعنی متبادل کے طور پر بابونا یا افسنتین استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی برنجاسف کی کہانی جو ہمیں ایک پرانی طبی کتاب سے ملی۔ یہ سب جان کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارے آس پاس نہ جانے ایسے کتنے ہی پودے ہیں جن کے اندر علم اور شفا کے کیسے کیسے خزانے چھپے ہوئے ہیں، بس انہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔